خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ ہمارا یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ انسان کی دنیا کی ایک انتہائی مختصر گویا ایک برف کی طرح پگھلنے والی زندگی اور بہت جلد فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کے ختم ہونے کا پتہ نہیں چلے گا. بہت جلد یہ ختم ہو جائے گی اور انسان پھر اپنی حقیقی زندگی میں داخل ہو جائے گا. یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ ایک بے حقیقت زندگی ہے، فانی زندگی ہے اور ختم ہونے والی زندگی ہے. لیکن اس لحاظ سے کہ آخرت کی جو لامحدود اور ایسی زندگی جس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں، اس زندگی کے اعتبار سے یہ زندگی انتہائی قیمتی زندگی ہے، بشرطے کہ ہم اس زندگی کو زندگی بنا لیں. ہم زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم زندگی کو بنانے کے لیے آئے ہیں. دیکھیں، زندگی کے گزارنے میں اور زندگی کے بنانے میں فرق ہے. زندگی تو ایک جانور بھی گزارتا ہے، اور اگر ایک انسان کا مقصد بھی یہی ہو کہ میں نے زندگی گزارنی ہے، میں نے کھانا ہے، میں نے کمانا ہے اور میں نے دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے سعی اور کوشش کرنی ہے، تو پھر اس انسان میں اور اس جانور میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق بھی نہیں ہے. وہ بھی زندگی گزار رہا ہے اور یہ بھی زندگی گزار رہا ہے. فرق تب ہوگا جب جانور تو زندگی گزارے لیکن انسان زندگی کو بنائے. اور یہ زندگی بنے گی کیسے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کا راستہ دیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تک انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم فرمایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا کہ انسان کی زندگی بن جائے۔ انسان کی زندگی کا بننا یہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے پر موقوف ہے۔ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان پر انسان عمل کرنے والا بن جائے، اس کی زندگی بن جائے گی۔ اب قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کیسے کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء دیے ہیں، اہل علم دیے ہیں، وہ ہمیں سکھائیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے۔ اہل اللہ ہیں، مشائخ ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کرنے سے ہماری زندگی بنے گی، اور اللہ والوں کی صحبت سے ہماری زندگی میں بندگی آئے گی، اور جب زندگی میں بندگی آئے تو اس کو کہتے ہیں زندگی۔ یہ ہے زندگی۔ آج مادیت کا دور ہے، اور مادیت نے ہمارے ذہنوں پر ایسا قابو پا لیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے یہ مذہبی لوگ ہیں، اور دوسرے جنٹل مین قسم کے لوگ ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مذہبی نہیں کہتے، وہ مذہبی ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں، جن کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، گویا وہ ایک الگ مخلوق ہے۔ یہ ذہن ہمارا انگریز نے بنایا ہے، اور اسی انگریز کی بنائی ہوئی ذہنیت وہ آج تک چل رہی ہے، اور پتہ نہیں کب تک چلے گی، لیکن ابھی تک ہماری ذہنیت وہی ہے۔ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں ایک آزاد مملکت ملی تھی، لیکن جو انگریز اس ہندوستان پہ قابض رہا تو وہ ایسے خالی واپس نہیں گیا، اس نے اپنے باقیات چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ باقیات اس کے موجود ہیں۔ اس کے باقیات نے یہ تقسیم کی ہے کہ یہ مذہبی ہیں اور یہ غیر مذہبی ہیں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے بندگی، اور ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے انفرادی بندگی، ایک ہے دوسروں کو بھی اس مقصد پر لانا۔ یہ دونوں ہماری زندگی کے مقاصد میں شامل ہیں۔ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ بندگی کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام بن کر زندگی گزارے، اور پھر دوسروں کو بھی اس پہ لائے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے بندگی اختیار کرے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور دوسروں کو بھی اس پر لائے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دوسروں کو بھی اس پر لاؤ۔ اب دوسروں کو اس پر لانا ایک انفرادی اور نجی اعتبار سے، ایک اجتماعی اعتبار سے۔ نجی اور انفرادی اعتبار سے دوسروں کو اس پر لانا، جس طرح ہماری تبلیغی جماعت ہے وہ کام کر رہی ہے، اور علماء کی واعظ و نصیحت ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور پوری انسانیت کی اجتماعی زندگی کو تبدیل کرنا اور ان کو اس مقصد پر لانا، الحمدللہ اس کے لیے بھی ہمارے علماء میدان میں ہیں۔ میدان سیاست جس کو کہتے ہیں، وہ جو میدان سیاست ہے وہ حقیقت میں دین ہے، دین سے دور کوئی چیز نہیں ہے۔ سیاست کا تعلق دین کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے ذہن ایسے بنے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو دین سے بالکل الگ کیا ہوا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر
صحابہ کرام کو جہاد کے لیے روانہ نہیں فرماتے تھے؟ کیا بدر کی ترغیب نہیں دی تھی؟ کیا احد کی ترغیب نہیں دی تھی؟ کیا غزوہ تبوک کی ترغیب نہیں دی تھی؟ کیا آپ نے سرایہ کو روانہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے بنا کر صحابہ کرام کو نہیں دیے تھے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اسی کو تو سیاست کہتے ہیں، کہ اس نظام کو سارے عالم کے اندر لانا، پوری انسانیت کو اس پر لانا، لیکن اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو غلط تربیت دی جاتی ہے تاکہ جو مذہبی لوگ ہیں ان سے لوگ متنفر ہوں، ان کا ساتھ نہ دیں اور مذہب اسلام کو غلبہ نہ ملے۔ قانونی طور پر پارلیمنٹ کے اندر قانون بنائے جاتے ہیں نا، اور قانون کون سا ہونا چاہیے؟ قانون سب کا نہیں ہوتا، قانون رب کا ہوتا ہے۔ قانون سب کا نہیں ہوتا، قانون صرف رب کا ہوتا ہے، اور رب کا قانون ہمارے پاس کس صورت میں موجود ہے؟ قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے۔ اور قرآن و سنت کو سمجھنے والے کون ہیں؟ علماء۔ تو اسمبلیوں میں بیٹھنا یہ علماء کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ لوگ بیٹھیں گے تو حالت ابتر ہوگی، بری ہوگی، اور جب علماء بیٹھیں گے قرآن و سنت کے قانون کو نافذ کریں گے تو پھر امن آئے گا، خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی۔ یہ ہے ہمارا مقصد زندگی۔ خود اپنی ذات کے اعتبار سے بندگی اور دوسروں کو بھی اس مقصد پر لانا، اس بندگی پر لانا، اس کے لیے نظام خلافت کو قائم کرنا اور اس کے لیے خلفائے راشدین کے نظام کو نافذ کرنا، قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنا۔ ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اور میں نے جن آیات کی تلاوت کی ہے، یہ کوئی غالباً تیسرا جمعہ ہے کہ انہی آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ سہارا لینا پڑتا ہے، سہارا قرآن اور حدیث کا ہم لیتے ہیں اور پھر اسی کی برکت سے بولتے ہیں، قرآن و سنت کی برکت سے بات کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو انسان بندگی کے مقصد کے لیے ہے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر زندگی گزارے، اور اس غلامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات دی ہیں، اور پھر یہ جو دین ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ قرآن میں ہے اور جو کچھ احادیث میں ہے، یہ سب کچھ میرے اندر آ جائے، آپ کے اندر آ جائے، نقوش میں جو کچھ ہے یہ ہمارے نفوس میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحبت کو رکھا ہے۔ جو انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا اس کی زندگی میں دین آئے گا، اور جو صحبت سے دور ہوگا آپ یقین رکھیں اس کی زندگی میں علم تو آئے گا، معلومات تو آ جائیں گی، لیکن دین اس کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ دین کا آنا یہ صحبت پر موقوف ہے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اس شعر کو ذرا سوچا کریں، علامہ اقبال مرحوم نے ایک کتنا پیارا شعر کہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی۔
یہ جو اس میں لفظ ہے نا اس شعر میں، فیضان نظر، یہ فیضان نظر یہ عجیب چیز ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو یہ فیضان نظر ملتا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہے نا کہ فلاں کی نظر لگ گئی، اس کو نظر لگ گئی ہے، نظر حق ہے، العین حق، نظر یہ برے آدمی کی بھی حق ہے اور نظر اللہ والوں کی بھی حق ہے۔ کسی برے آدمی کی نظر لگ جائے اس سے انسان گرتا ہے، اور کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے اس سے انسان اونچا ہوتا ہے، اس سے انسان بڑھتا ہے۔ اللہ والوں کی نظر میں اور برے لوگوں کی نظر میں یہ فرق ہے۔ اللہ والوں کی نظریں انسان کو اٹھاتی ہیں اور برے لوگوں کی نظریں انسان کو گراتی ہیں۔ فیضان نظر، یہ فیضان نظر انسان کو اللہ والوں کی صحبت میں ملتا ہے۔ اور اس فیضان نظر کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے شریعت پر چلنا، دین پر چلنا طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے، اور دین کو چھوڑنا، اعمال کو چھوڑنا یہ انسان کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ گناہ کرنا یہ مشکل بن جاتا ہے، اور گناہ سے بچنا یہ آسان بن جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا فیضان نظر، اور یہ ہوتا ہے اس فیضان نظر کا اثر کہ شریعت انسان کے لیے طبیعت بنتی ہے۔ نماز کے بغیر اس کو چین نہیں آتا، تلاوت کے بغیر اس کو سکون نہیں آتا، ذکر اللہ کے بغیر اس کو راحت نہیں ملتی۔ اور پہلے تو یہ بدنظری میں مبتلا تھا، یہ گانا سننے میں لگا ہوا تھا، یہ غیبت میں لگا ہوا تھا، یہ ٹی وی دیکھنے میں لگا ہوا تھا، یہ فلمیں دیکھنے میں لگا ہوا تھا، لیکن اللہ والوں کا جو فیضان نظر ہے یہ ان چیزوں سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ ان چیزوں سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ داڑھی منڈاتا تھا، گندی نالی میں پھینک دیتا تھا، اب اس کو داڑھی سے محبت پیدا ہوگی۔ اور پہلے اس کا دل للچاتا تھا کہ میں نظریں اٹھاؤں اور غیر محرم کو دیکھوں، اب اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا، خبردار اپنی نظروں کو اٹھانا نہیں، اپنی نظروں کو جھکانا ہے۔ پہلے اس کی راتیں غفلت میں گزرتی تھی، فجر کی نماز بھی چلی جاتی تھی، لیکن اللہ والوں کی صحبت کا جو فیضان نظر ہے وہ اس کو اللہ کے دروازے پہ لا کے جھکا دیتا ہے۔ پھر اس کی راتیں بدل جاتی ہیں، پھر اس کے دن بدل جاتے ہیں، پھر اس کی زبان کے بول بدل جاتے ہیں، پھر اس کی آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے، پھر اس کی کانوں کا سننا بدل جاتا ہے، اور پھر اس کی تاریخ بدل جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اس کا دل بدل جاتا ہے، اور جب دل بدلتا ہے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ دل معمولی چیز نہیں ہے، اس دل پر ہم محنت نہیں کرتے، اس دل پر ہم محنت نہیں کرتے، اس کو ہم ریاضت کی بھٹی میں نہیں بھونتے، اس کو ہم مجاہدی کی بھٹی میں نہیں ڈالتے، اس لیے ہمارا دل نہیں بنتا۔ اور اس لیے اہل دل وہ ہر ایک کو نہیں کہتے، اہل دل اللہ والوں کو کہتے ہیں، ورنہ دل تو سب کے ہیں۔ اہل دل کا معنی کیا ہے؟ دل والے۔ میرا دل نہیں ہے، آپ کا دل نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی بھی اہل دل نہیں کہتا۔ اہل دل ان کو کہتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، ان کو کہتے ہیں اہل دل، جن کی صحبت سے زندگیاں بدل جائیں۔
جن کی صحبت سے داڑھی منڈے بارش بن جائیں، جن کی صحبت سے راتیں غفلت میں گزارنے والے تہجد گزار بن جائیں، جن کی صحبت کی برکت سے بے نمازی نماز پر آ جائیں، جن کی صحبت کی برکت سے غافل ذاکر بن جائیں، ان کو کہتے ہیں اہل دل۔ ان اہل دل کی صحبت انسان کا رنگ بدلتی ہے، دین کا رنگ اس پر چڑھتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ عیسائیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ایک رنگ لگاتے تھے اور کہتے تھے اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، یہ رنگ نہیں ہے، یہ رنگ نہیں ہے، اصل رنگ کون سے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یہ اصل رنگ ہے۔ اللہ والے اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، نبی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان پر بھی یہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، نبی کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، جب نبی کا رنگ چڑھتا ہے، پھر اس کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کی زبان وہ بولتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کے کان وہ سنتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اس کے قدم پھر اس طرف اٹھتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اس کے ہاتھ پھر وہ پکڑتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے تو حدیث میں میرے نبی نے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پھر یہ چیز اس کو ملتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا رنگ جو انسان کو اللہ والوں کی صحبت میں ملتا ہے۔ لیکن ان چیزوں سے ہم دور ہیں، ان چیزوں سے ہم دور ہیں۔ یہ میں آپ کی ضرورت کی باتیں کر رہا ہوں جن کی آپ کو ضرورت ہے، ورنہ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں الحمدللہ مجھے ہر انداز میں بات کرنا آتا ہے، جس انداز میں آپ مجھے کہیں میں اس انداز میں بات کر سکتا ہوں۔ لیکن آپ کی ضرورت کو دیکھتا ہوں، آپ کی ضرورت کیا ہے؟ دین ہمارے اندر نہیں ہے، اوپر اوپر ہے۔ یہ جب ہمارے اندر آئے گا تو پھر رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا رنگ پھر یہ نہیں ہوتا، اس کا رنگ پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ اور دینیات میں سب سے مقدم، سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ یہ جو سورہ انعام کی پہلی آیت ہے نا، اس میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اپنی تعریف فرمائی ہے اور اپنی خالقیت کا ذکر فرمایا ہے۔ ان 2 باتوں کو بیان کر چکا ہوں، اور تیسری چیز کیا بیان فرمائی ہے؟ شرک کی مذمت۔ یاد رکھیں 3 قسم کے آدمی جہنم سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ نمبر 1 کافر، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ نمبر 2 مشرک، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اور نمبر 3 منافق، جس کے دل میں کفر ہے، جس کی زبان پہ کلمہ ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ کافر ظاہر سے بھی کافر، اندر سے بھی کافر، ظاہر سے بھی منکر، اندر سے بھی منکر، اس کو کہتے ہیں کافر۔ اور منافق منافق اندر سے کافر، ظاہر سے مومن۔ عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن سبا وغیرہ، اور اب بھی منافق دنیا میں موجود ہیں، لیکن
ہم اس کی پہچان نہیں کر سکتے۔ ہاں ان کے کردار سے، ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کا اندر یہ ایمان سے خالی ہے۔ ظاہری علامات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یقینی طور پر کسی کو منافق نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اس کا ظاہری انداز ایسا ہے، اگر اس کے ظاہری عقائد و نظریات ایسے ہیں، تو پھر یہ اندازہ اور یہ تخمینہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ممکن ہے یہ شخص منافق ہو، اس کے دل میں کفر ہو اور اس کی زبان پہ اسلام ہو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے میدان میں آیا ہو۔ اس کو کہتے ہیں منافق۔ یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اور تیسرا جو آدمی ہے وہ ہے مشرک۔ مشرک ظاہر سے بھی مومن ہے، اندر سے بھی مومن ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کہیں قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، اور کہیں اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا بنایا ہوا ہے، کہیں اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھا ہوا ہے، کہیں اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں مشکل کشا ہونے کا عقیدہ رکھا ہوا ہے، اور کہیں اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا سمجھا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشرک۔ مشرک ہمارے پاکستان میں بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ بالخصوص آپ پنجاب میں چلے جائیں تو آپ کو ہر مزار پہ ہزاروں مشرک ملیں گے، ہزاروں مشرک۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن مشرک ہیں۔ مشرک پر اللہ نے جہنم کو، جنت کو حرام کر دیا ہے، اور جہنم اس مشرک کا ٹھکانہ ہے۔ اس مشرک نے نماز بھی پڑھی، اس نے روزہ بھی رکھا، اس نے زکوٰۃ بھی دی، اس نے حج بھی کیا، اس نے اللہ اللہ بھی کیا، اس نے سب کچھ کیا، لیکن سب کچھ کرنے کے ساتھ اس نے قبروں کو سجدے بھی کیے، اس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو داتا بھی سمجھا، اس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو عالم الغیب بھی سمجھا، اس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا بھی سمجھا، اس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے حاجتیں مانگی، اس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے اولاد مانگی، اس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے بیٹے مانگے، اس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے بیٹیاں مانگی۔ یہ ہے مشرک۔ سب کچھ اس نے کیا، نمازیں بھی پڑھی، اس نے تلاوت بھی کی، اس نے ذکر بھی کیا، لیکن پھر بھی یہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، اور اللہ غیرت مند ہے، اللہ غیرت والا ہے، اللہ اپنے ساتھ کسی شریک کو برداشت نہیں کرتا۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں آسمان سے لے کر زمین تک یہ سارا خلا یہ گناہوں سے بھر کے جائے، اللہ فرماتے میں معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، لیکن ایک رتی کے برابر بھی اگر شرک لے کر آیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، اور مشرک کے علاوہ، شرک کے علاوہ جو گناہ بھی ہوگا اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس لیے اس آیت میں تیسری چیز کیا بیان فرمائی؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ پھر بھی یہ کافر اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ تعریفیں ساری اللہ کی، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ، رات اور دن کو پیدا کرنے والا اللہ، سارے جہان کو پیدا کرنے والا اللہ، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ، جن و انس کو پیدا کرنے والا اللہ، دریا اور سمندر کو پیدا کرنے والا اللہ۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے سب کا خالق اللہ ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جب اللہ نے پیدا کیا اس نے تنہا پیدا کیا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا۔ آسمانوں کو بنایا تو تنہا بنایا، زمینوں کو بنایا تو تنہا بنایا، رات دن کے نظام کو
قائم کیا تو اکیلے قائم کیا، اس ساری کائنات کو پیدا کیا تو اکیلے پیدا کیا، اس سارے جہان کی تخلیق فرمائی تو اکیلے تخلیق فرمائی۔ اس وقت اللہ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ اکیلے بنایا ہے، تنہا بنایا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، آسمانوں کو اللہ نے پیدا کر دیا تو وہ پھر مشکل کشا اس نے کسی اور کو بنا دیا، مشکل کشا اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنا دیا، اور داتا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دیا۔ یہ کیسی انسان کی کم عقلی ہے، کیا جس اللہ نے 7 آسمان بنائے اور تنہا بنائے، اکیلے بنائے، کیا وہ مشکلیں حل کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا وہ حاجتیں پوری کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا وہ اکیلا عطا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا وہ اکیلا داتا ہونے پہ قادر نہیں ہے؟ اور یہ تو پھر اب وجود میں آئے نا، جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سے یہ جہان بنا ہے، آسمان اور زمین بنے ہیں، اس وقت پھر مشکل کشا کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، تو پھر پہلے مشکل کشا کون تھا؟ یہ انسان کی عقل ہے، اس سے انسان کامل ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ داتا ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں، تو ان سے پہلے داتا کون تھا؟ جو داتا ان سے پہلے تھا وہی داتا اب بھی ہے۔ جو داتا جو مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے تھا وہی اب بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے، وہ اکیلا اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے، وہ اکیلا اللہ اس آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اس زمین کو قائم کیے ہوئے ہے، اور اس نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ تنہا ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ تھا، نہ ہے، اور نہ پھر کبھی ہوگا۔ یہ کیسی کم عقلی ہے؟ حضرت کئی صاحب تشریف لا رہے ہیں، راستہ دیں۔ یہ کیسی کم عقلی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، ان سے پہلے پھر مشکل کشا کون تھا؟ جو ان سے پہلے تھا وہی اب ہے، اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اب پیدا ہوئے، ان سے پہلے داتا کون تھا؟ جو داتا ان سے پہلے تھا اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گلاس چاچوں